سامنے روڈریک کی 1,00,000 فوج کھڑی تھی اور یہ اپنے 7,000 سپاہیوں کے ساتھ اسپین کی ساحلی پٹی پر پہنچ گیا۔ بعد میں ساحلی پٹی کو جبل طارق یا جبرالٹر کہا جانے لگا۔ اس نے ساحل پر اترتے ساتھ ہی اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کشتیوں کو آگ لگا دی جائے۔ یہ بات سن کر سپاہی گھبرا گئے اور پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، جس کے جواب میں طارق بن زیاد نے تاریخ ساز تقریر کی۔ انہوں نے اپنے جوانوں سے مخاطب ہو کر کہا، ہمارے سامنے دشمن کی 1,00,000 فوج ہے اور ہمارے پیچھے سمندر، بچ نکلنے کو کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس اب ایک ہی آپشن ہے، یا تو ہم اس فوج کو شکست دیں یا پھر شہید ہو جائیں۔ طارق بن زیاد کی اس تقریر نے سپاہیوں کے حوصلے بلند کر دیے اور وہ دشمن کی ایک بڑی فوج کے سامنے ڈٹ گئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ مسلمان نے اندلس کیسے فتح کیا اور اسے فتح کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ اسلامی تاریخ کے 2 بہادر جرنیل طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر گمنامے کی موت کیوں مرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کو ہر طرف سے جنگ کی دھمکیاں مل رہی تھیں۔ روم اور فارس کی طاقتور سلطنتیں اسلام کو جڑ سے ختم کرنے پر تلی ہوئی تھیں، لیکن مسلمانوں نے نہ صرف ان سلطنتوں کو شکست سے دوچار کیا بلکہ 50 سال کے قلیل عرصے میں اسلامی حکومت کو 3 بڑے اعظموں تک پھیلا دیا۔ اسلام جس بھی خطے میں گیا اس نے وہاں ذات پات اور اونچ نیچ کا نظام ختم کر کے مساوات اور اخوت کا نظام نافذ کیا، جس سے قسم پرسی کی زندگی گزارنے والے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلامی حکومت میں اہم عہدے بھی حاصل کر پائے۔ یہ آج کا مراکش ہے اور یہ اسپین۔ چونکہ مراکش افریقہ میں واقع ہے اور اسپین یورپ میں، دونوں ممالک میں بائی روڈ ڈسٹنس 1312 کلومیٹر ہے، جبکہ دونوں ممالک میں بائی سی ڈسٹنس صرف 14.3 کلومیٹر ہے۔ یہ 711 عیسوی کا سال تھا۔ یہ بنو امیہ کا دور تھا۔ ولید بن مالک مسلمانوں کا خلیفہ تھا۔ دمشق اسلامی حکومت کا دارالخلافہ تھا۔ اس وقت اسلامی حکومت افریقہ تک پہنچ چکی تھی۔ موسیٰ بن نصیر افریقہ کا والی تھا۔ ابراہیم یوسف موسیٰ کا خادم تھا۔ ابراہیم نے ہمیشہ موسیٰ کا ساتھ دیا اور 2 بار اس کی جان بھی بچائی۔ موسیٰ نے اس وفاداری کے بدلے ابراہیم کو منہ بولا بھائی بنا لیا اور اپنا نائب مقرر کر دیا۔ ابراہیم ایک جنگ میں شہید ہو گیا۔ ابراہیم کی بیوہ نے اپنے بیٹے طارق بن زیاد کو ساتھ لیا اور موسیٰ کے محل پہنچ گئی۔ موسیٰ نے طارق کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور یوں وہ موسیٰ بن نصیر کی سرپرستی میں آ گئے۔ یوں طارق بن زیاد پیدائشی جرنیل بن گئے۔ سپہ گڑی ان کے خون میں شامل تھی۔ وہ تلوار سے اس طرح کھیلتے جیسے پرندے ہواؤں سے۔ وہ بلا کے ذہین تھے اور ایمان اور شجاعت کی دولت ان پر فدا تھی۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہیں مراکش کے ایک شہر کا گورنر بنا دیا گیا تھا۔ ان دنوں اسپین میں روڈریک کی حکومت تھی۔ یہ گوتھک قوم کا بادشاہ تھا۔ یہ بلا کا ظالم، لالچی اور بے راہ رو تھا۔ اس دور میں والدین اپنے بچوں کو شاہی آداب سکھانے کے لیے شاہی محلات اور درباروں میں بھیجا کرتے تھے۔ جولین روڈریک کا ایک والی تھا۔ اس کی بیٹی بھی دربار سے وابستہ تھی۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ بادشاہ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر بھٹک گیا۔ اس نے اسے محل میں بلایا اور بے آبرو کر دیا۔ بیٹی نے باپ کو اطلاع دی اور جولین بیٹی کو لینے محل پہنچ گیا۔ اس نے اپنی کسی حرکت سے ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ بیٹی پر گزری قیامت سے واقف ہے۔ اس نے بیٹی کو چھٹیاں گزارنے کے بہانے ساتھ لیا اور گھر چلا گیا۔ جب وہ آخری بار بادشاہ سے ملاقات کرنے کے لیے گیا تو بادشاہ نے کہا، جولین تم اس بار ہمارے لیے کوئی تحفہ نہیں لائے۔ جولین نے ادب سے سر جھکا کر جواب دیا، حضور اگلی بار میں آپ کو ایسا تحفہ دوں گا کہ لوگ صدیوں تک اسے یاد رکھیں گے۔ جولین اس کے بعد سیدھا موسیٰ بن نصیر کے پاس حاضر ہوا اور موسیٰ بن نصیر کو اسپین پر حملہ کی ترغیب دی۔ موسیٰ بن نصیر یورپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر جولین کی باتوں میں دم تھا اور اس کی کہانی بھی افسوسناک۔ چنانچہ طارق بن زیاد نے اپنے جاسوس اسپین روانہ کیے، جنہوں نے حملے کے لیے سازگار رپورٹ دی۔ موسیٰ بن نصیر نے اپنے قابل اعتماد جرنیل طارق بن زیاد کو 7,000 سپاہیوں کے ساتھ اسپین روانہ کر دیا۔ طارق بن زیاد نے اپنے 7,000 جانشینوں کو ساتھ لیا اور سمندری رستے سے ہوتے ہوئے اسپین کے ساحل پر پہنچ گیا۔ بعد میں یہ ساحل جبل طارق یا جبرالٹر کہلایا۔ طارق بن زیاد نے یہاں کشتیاں جلا دیں اور دشمن کی 1,00,000 فوج پر ایک زبردست حملہ کیا اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ مسلمانوں کی بڑی فتح تھی، جس سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ طارق بن زیاد نے اپنی فوج کو 4 ٹولیوں میں تقسیم کر دیا اور اسپین میں ہر طرف پھیل گئے۔ مسلمانوں کو اسپین کے اندرونی علاقوں میں بہت کم زحمت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اسپین کے لوگ روڈریک کے ظلم و ستم اور بھاری ٹیکسوں سے تنگ آ چکے تھے۔ اس لیے اسپین کے لوگوں نے مسلمانوں کو کھلے دل سے ویلکم کیا۔ اس مہم میں سب سے بڑی جنگ اسیجا کے مقام پر لڑی گئی اور یہاں طارق بن زیاد فتح یاب ہوئے۔
اسپین کے دارالخلافہ ٹولڈو کو بھی تھوڑی سی مزاحمت کے بعد فتح کر لیا گیا۔ اب افریقہ سے موسیٰ بن نصیر بھی مزید فوج لے کر طارق بن زیاد کے ساتھ لڑنے کے لیے پہنچ گئے۔ دونوں جرنیل چھانا بشانہ لڑے اور 2 سال سے بھی کم عرصے میں پورا اسپین اور پرتگال کا کچھ حصہ مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد پورا یورپ بھی فتح کر سکتے تھے کیونکہ ان کے سامنے ٹکنے والی کوئی بڑی طاقت موجود نہیں تھی، مگر خلیفہ ولید بن مالک سیلف سینٹرڈ شخص تھا اور کسی اور کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے انہیں خلیفہ وقت کی جانب سے دمشق واپس طلب کر لیا گیا اور دونوں سے احتساب شروع کر دیا۔ یہاں سے اسلامی دنیا کے 2 عظیم جرنیلوں کا تاریک دور شروع ہوا اور وہ گمنامی میں گر گئے۔ تاریخ اب تک بتانے سے قاصر ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ کیسے فوت ہوئے اور ان کی قبریں کہاں ہیں۔ اسپین کی فتح سے اسپین میں ایک روشن دور کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں نے وہاں ایک ایسا معاشرتی نظام متعارف کروایا جس میں تمام لوگوں کو مذہبی آزادی دی گئی تھی۔ اسی دوران کسی کی کوئی جائیداد ضبط نہیں کی گئی تھی اور نہ ہی کسی کی جائیداد کو نقصان پہنچایا گیا تھا۔ مسلمانوں نے ٹیکس کا ایک عمدہ نظام متعارف کروایا جسے اسپین میں ایک نئے اور خوشحال دور کا آغاز ہوا، جس کے بعد اسپین یورپ کے لیے ایک ماڈل ملک بن گیا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ منگول دنیا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کرنے میں کیسے کامیاب ہوئے تو یہاں کلک کیجئے، اور اگر آپ سوویت یونین کے عروج و زوال دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کیجئے۔ ہمارے چینل کتاب پیڈیا کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی دبا دیجئے، اور ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔